असर की नमाज के बाद चाहो तो फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लो, चाहो तो कुछ देर बाद ये वजीफ़ा पढ़ लो। मगरिब से पहले पहले लाजमी पढ़ लेना। मतलब असर और मगरिब के दरमियान का जो भी वक्त है, इस वक्त में आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये वजीफ़ा आप लोग दुनिया जहाँ में जहाँ कहीं मौजूद हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के आप लोग जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों इस वीडियो को देख रहे हो, आपके मुल्क में, आपके शहर में, पहले तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और आपके मुल्क और आपके शहर में जैसे ही असर की नमाज का वक्त हो या असर की नमाज हो जाए, आप लोग चाहो तो असर की नमाज के फ़ौरन बाद जा नमाज पर बैठे बैठे भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, और चाहो तो पूरा टाइम मौजूद है, असर के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, मगरिब से पहले पहले। ऐसा जलाली वजीफ़ा है, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है कि जो पढ़ता है, जिसको ये वजीफ़ा आज तलक बतलाया गया, कोई ऐसा शख्स नहीं गुज़रा कि जिसको इस वजीफ़े से फ़ायदा ना हुआ हो। बड़े से बड़ा कंगाल बंदा भी, बड़े से बड़ा परेशानी में मुब्तला, जब मेरे ऐसे दुखी बहन भाई अपनी परेशानियों को लेकर मेरे पास व्हाट्सएप पर राब्ता करते हैं, मेरी बहनें हो गई, मेरे भाई हो गए, जो पूरी दुनिया से रोज़ाना की बुनियाद पर मुझसे व्हाट्सएप पर अपने मसाइल को हल करने के लिए जब कांटेक्ट करते हैं, उनका सबसे बड़ा एक ही मसला होता है कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, पैसा नहीं है तो घरों में झगड़े हैं, पैसा नहीं है तो जहनी मरीज़ बन चुके हैं, बीमारियों ने घेर लिया है, और बीमारियों के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, घर के अखराजात के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों को खिलाने के लिए, कुछ भी, आप कहीं भी चले जाओ, हज़ारों लाखों मसाइल बन जाते हैं अगर सिर्फ एक पैसा ना हो। तो लोगों के पास पैसा नहीं, जॉब नहीं, कारोबार नहीं, वही बात आ गई ना कि रिज़्क़ की तंगी है, पैसों की कमी है। तो मैंने, आप लोग जो मेरे दोस्त अहबाब पूरी दुनिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग यकीन करें या ना करें, असर के बाद का ये वजीफ़ा मैंने जब भी किसी को बताया है, जब भी अपनी ज़िंदगी में, एक दिन के अमल से लोगों के हालात को बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद समझें, मैं चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी मेरे बहन भाई पूरी दुनिया से वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस अमल को करें और फौरी तौर पर फ़ायदा हासिल करें। ऐसे भी कई बहन भाई हैं कि जिन्होंने असर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ा और मगरिब या इशा से पहले पहले ऐसे मौजज़ात हुए, ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी जगह से पैसा लेकर आ गए कि उनकी अपनी अक्ल हैरान रह गई कि ये क्या हो गया, मौजज़ात हो गए। आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आपको फिर मेरी बातों पर यकीन आएगा। ये वजीफ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बतला रहा, और कभी भी आपको कोई वजीफ़ा मेरी इस चैनल पर देख ले, मैंने आपको कभी अपनी तरफ से नहीं बताया। हमेशा वो अमल बताए हैं जिनसे पहले लोगों को बेशुमार मर्तबा, एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, बेशुमार लोगों को अपनी ज़िंदगी में जब फ़ायदा होता है तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे पहले मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाता। तो आप लोग अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए असर की नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आपके ऊपर चाहे 1 लाख का कर्जा हो, चाहे आपके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा क्यों ना हो, ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपके तमाम कर्जे अदा हो जाएंगे। कर्जदार खुद फ़ोन करके कहेंगे कि जाओ हमने कर्जा मुआफ़ किया। ऐसा जलाली वजीफ़ा। यूं तो अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन असर के बाद का और मगरिब से पहले पहले, मतलब असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त है, इसमें आपने शायद ही ऐसा कोई पावरफुल वजीफ़ा पढ़ा हो। ये बड़ा ही ख़ास वक्त होता है, और इस वक्त में जो ये अमल है, ये अमल पढ़ने में तो बिल्कुल आसान है। मतलब आधी मिनट के अंदर अंदर 30 सेकंड में आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे। जब वजीफ़े को पढ़ेंगे तो पहले तो आप वजीफ़ा पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि ये तो बड़ा आसान सा वजीफ़ा है। लेकिन जब इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अपनी ज़िंदगी में पैसे को आते हुए देखेंगे, रिज़्क़ को आते हुए देखेंगे, दौलत को आते हुए देखेंगे, तो फिर आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा कि वाकई में आपने कोई हमें सच्चा वजीफ़ा बताया। अगर किसी को, अज़ीज़ भाइयों और मेरी बहनों,
کروڑوں دو گے نا، کروڑوں، اور کہو گے کہ ہمیں یہ عمل بتا دو کہ ہمارا فوری طور پر کام بن جائے، تو بھی کوئی آپ کو یہ سچا عمل نہیں بتائے گا۔ آپ لوگ عصر کے بعد اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، صرف ایک مرتبہ۔ یا آپ لوگ چاہیں تو روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر پڑھ سکتے ہیں، کنٹینیو، بنا ناغہ کیے ڈیلی آپ لوگ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد، مغرب سے پہلے پہلے۔ وقت یہ ہے، اب جگہ کوئی بھی ہو، اگر مسجد میں آپ نے عصر کی نماز میرے بھائیوں نے پڑھی ہے، مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے ہر حال میں مردوں کو۔ آپ نے مسجد میں نماز پڑھ لی، آپ چاہیں تو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے وظیفہ فوراً سے پڑھ لیں۔ آپ بھول گئے مثال کے طور پر، نہ پڑھ سکے، آپ اپنی دکان پر ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے آفس میں، دکان میں آپ نے نماز پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، کوشش کریں نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں، نماز کے بعد فوراً بھول گئے، کچھ دیر بعد آیا، لیکن مغرب سے پہلے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان آپ کے ملک میں، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کے شہر میں جیسے ہی عصر کی نماز آپ کو پتہ چلے ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے، آپ لوگ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں مغرب سے پہلے پہلے۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے ایک دن میں، اگلے دن چاہیں تو پھر پڑھ لیں، پھر تیسرے دن چاہیں تو پھر پڑھ لیں، پھر 10 دن چھوڑ دیا، پھر یاد آیا آپ کو، پھر دل کرا آپ کو، بہت زیادہ فائدہ ہوا، آپ پھر پڑھ لیں۔ کوئی مجبوری، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، چاہے تو ایک دن پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ چاہیں تو اپنے گھر میں پڑھ لیں مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان، چاہیں تو دکان میں پڑھ لیں، چاہے تو جہاں کہیں موجود ہو عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں جب بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ اپنے دلوں میں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں میں، کہ دلوں کے اندر وسوسے رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اور جس ترتیب سے، جس طریقے سے آپ کو یہ پورا عمل بتاؤں گا، براہ کرم اسی ترتیب سے کرنا ہے، اپنی طرف سے کمی پیشی مت کریے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں، وظائف کچھ بتایا جاتا ہے، جلد بازی میں پہلے اپنی طرف سے بھگاتے بھگاتے، کاٹتے کاٹتے، اسکپ کرتے کرتے ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک تو پورا عمل سمجھتے نہیں، اور جو تھوڑا بہت بھی سمجھنا ہوتا ہے اس میں بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کریں گے تو اس سے بہتر آپ لوگ وظائف نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے۔ پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھیں اور پھر عمل کریں، تاکہ میری اپنی خواہش ہے کہ میرے تمام بہن بھائی جو بھی پوری دنیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ وظیفہ پڑھیں اور فوری طور پر اثر کر جائے، فوری طور پر فائدہ ہو جائے۔ تو عصر کے بعد سکون سے بیٹھ جائیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کی فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، جہاں آپ موجود ہوں عصر کے بعد، اگر آپ کے پاس وہاں تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور عصر اور مغرب کے بعد کا یہ وقت، اور اس میں آپ کو یہ عمل پورا اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر یاد نہ بھی رہے، پہلے ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور آپ لوگ کہیں کہ میں عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کروں گا، یاد نہ رہے تو دوبارہ ویڈیو چلا دیں، چاہیں تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو پہلے ویڈیو دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اور پھر فوراً سے وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ لے گا، کیونکہ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہے ہی بالکل آسان۔ آپ لوگ خود سنیں اور خود بتائیے گا کہ یہ وظیفہ آسان ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو پہلا وظیفہ جو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا جمیلو کا۔ عصر اور مغرب کے درمیان پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، پڑھنا شروع کر دیں، یا جمیلو، یا جمیلو، یا جمیلو،
یا جمیلو یا جمیلو۔ اسی طریقے سے پہلا وظیفہ یا جمیلو کا آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ براہ کرم کمی پیشی نہ ہو، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پہلا وظیفہ آپ کو یا جمیلو کا پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ یہ پہلا وظیفہ یا جمیلو کا پڑھ لیں تو دوسرا اسم، دوسرا وظیفہ جو آپ کو فوراً پڑھنا ہے، 3 وظائف آج کے عمل میں پڑھنے ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد یا جمیلو کا 11 مرتبہ پڑھ لیا تو دوسرا وظیفہ بھی آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا جو عصر کے وقت کا عمل ہے، اس میں آپ کو 2 نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا صبورو کا۔ یا صبورو یا صبورو یا صبورو یا صبورو، اسی طرح کنٹینیو پڑھتے رہیں۔ یا صبورو کا وظیفہ آج کے عمل میں یا آج پڑھیں یا جب بھی پڑھیں، دن کی پابندی نہیں، ایک دن پڑھیں، روزانہ پڑھیں، عصر اور مغرب کے بعد، مطلب عصر اور مغرب کے درمیان آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دوسرا وظیفہ آپ کو یا صبورو کا تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد 11 مرتبہ یا جمیلو کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دوسرا وظیفہ یا صبورو کا 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو تیسرا اور آخری وظیفہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ پورا وظیفہ سمجھیے گا، آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا، بہت بار پڑھا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں دوسری بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آج کا عصر کا جو عمل ہے، اس کے بعد فوراً آپ کو یہ وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ تمام بہن بھائی دوست احباب صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کریں گے، 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بھائی بہن دوست احباب جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔